1973 کی بات ہے. جن کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے وہ لاہور سے ان کا تعلق ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ آمدنی اس وقت بہت کم تھی، تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ انہیں ایک پولٹری فارم بنانا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ انڈسٹری زیادہ پھیلی نہیں تھی. صرف چند لوگ ہی اس کام میں مصروف تھے، اسی لیے فیلڈ میں بہت سکوپ تھا، بزنس میں بہت سکوپ تھا. مجھے اپنے دوست کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور میں نے اس فیلڈ سے متعلق لوگوں سے معلومات لینا شروع کی. دراصل اس کام میں بہت مارجن تھا اور کام بھی دلچسپی کا تھا. بچپن سے مجھے جانور پالنے کا اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق بھی تھا. کام شروع کرنے کے لیے میں نے جگہ ڈھونڈنا شروع کی. مجھے لاہور سے آگے گاؤں میں ایک بہت سستی سی جگہ مل گئی. یہ ایک بہت بڑا ٹکڑا زمین کا تھا جہاں میں آسانی سے شیڈ اور 2-3 کمرے بنا سکتا تھا، جہاں چارہ اور دوسری چیزیں رکھی جا سکیں. اس زمین کے ارد گرد صرف کھیت ہی کھیت تھے، لیکن ایک بات نے مجھے بہت حیران کیا کہ پورے علاقے میں کھیتی ہو رہی تھی، لیکن صرف اس زمین کے ٹکڑے پہ کچھ نہیں تھا. وہ بالکل بنجر تھا. یہ بنجر زمین پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھی. ایسی زمین اتنی ہریالی والے علاقے کے درمیان ہونا ناممکن لگتا تھا. میں نے زمین کے مالک سے پوچھا. اس نے ایک عجیب و غریب وجہ بتائی. جنگ کے دوران اس زمین کے ٹکڑے پر ایک بم کا گولہ آ کر گرا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ زمین بنجر ہو گئی. مجھے تو وہاں کوئی گولہ گرنے کے کوئی نشان نظر نہیں آئے. ایک چیز جو مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ زمین مجھے کوڑیوں کے دام مل رہی تھی. میں نے سوچا کہ جو بھی ہو مجھے تو یہاں کنسٹرکشن کروانی ہے. میں نے وہ زمین خرید لی اور وہاں 3-4 مزدوروں کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا. زیادہ کنسٹرکشن کا کام نہیں تھا، صرف ایک شیڈ اور 2 کمرے بنوانے تھے، لیکن پھر بھی کم از کم 1 مہینے کا کام تو تھا. زمین اتنی سوکھی اور سخت تھی کہ مزدور اس میں کھدائی کر نہیں پا رہے تھے. مزدوروں نے مشورہ دیا کہ مجھے یہاں کم از کم 1 ہفتہ پانی چھوڑنا پڑے گا تاکہ زمین نرم ہو جائے اور پھر اس میں کھدائی ممکن ہو سکے. مزدوروں کے مطابق جب وہ زمین پر کھدائی کرتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ وہ کسی پتھر پر کھدائی کر رہے ہوں. میں نے مزدوروں کے بولنے پر وہاں پانی چھوڑنا شروع کر دیا. لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ہم رات کو پانی چھوڑتے تھے اور صبح آ کر دیکھتے تھے تو زمین ویسی کی ویسی سوکھی ہوتی جیسے پہلے تھی. پورا ہفتہ ایسے ہی گزرا. ہر رات پانی چھوڑتے، ہر صبح زمین بالکل سوکھی ملتی. جب 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی زمین نرم نہیں ہوئی تو بیچارے مزدوروں کو پھر سے کھدائی کرنا شروع کرنی پڑی. جبکہ یہ کھدائی صرف 2 یا 3 دن میں مکمل ہو جانی چاہیے تھی، اسے مکمل ہونے میں 15 سے 20 دن لگ چکے تھے. اس کھدائی کے دوران ہمیں بہت سی ڈراؤنی چیزیں دیکھنے کو ملی. مزدور کہتے تھے کہ جب وہ کھدائی کرتے تھے تو کوئی ان کا نام لیتا تھا. صرف نام ہی نہیں لیتا تھا بلکہ کھدائی کرنے سے منع بھی کرتا تھا. میں ان سے کہتا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا. ویسے بھی اس وقت بہت تنگ دستی اور بے روزگاری تھی. بیچارے مزدور مجبوراً کام بھی کر رہے تھے، لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی مزدور یہ شکایت کرتا کہ اسے کوئی بلاتا ہے اس کے نام سے. سب سے زیادہ خوفناک واقعہ اس وقت ہوا جب کھدائی کے دوران انسانی ہڈیاں نکل آئیں. ہڈیاں دیکھ کر تو ہم سب ڈر گئے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بنجر زمین میں کوئی انسانی لاش دفن ہو سکتی ہے. وہ ہڈیاں بہت پرانی لگ رہی تھیں. ہمیں پولیس کو اطلاع دینی پڑی. پولیس کی تفتیشی عمل کی وجہ سے مرمت کا کام روکنا پڑا. جب کنسٹرکشن کا کام دوبارہ شروع ہوا تو نئے مسائل سامنے آنے لگے. پہلے ہی دن ایک مزدور زخمی ہو گیا. اس کے مطابق کسی نے اس پر اوپر سے اینٹ پھینکی جو اس کے سر پہ لگی، جبکہ باقی مزدور کہہ رہے تھے کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا جو اینٹ پھینک سکے.
किसी को समझ नहीं आया कि वो ईंट किसने फेंकी और वो कहाँ से आई। बहरहाल फिर ये रोज का मामूल बन गया कि हर दिन कोई ना कोई मजदूर जख्मी होता, किसी को ऊपर से धक्का लग जाता, किसी के पाँव में चोट लग जाती। ये वही मजदूर थे जो शुरू से काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि अब वो ये काम नहीं कर सकते। वो मजदूर बहुत डर गए थे, कह रहे थे कि इस जमीन पर जिन्नात हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पोल्ट्री फार्म बनाया जाए। उनमें से एक ने मुझे बताया कि ये ज़मीन इसलिए बंजर है क्योंकि जहाँ जिन्नात रहते हैं वहाँ कुछ नहीं उगता। अब ये ज़मीन मैंने ख़रीद ली थी, मैं फंस चुका था, इसलिए मैं नए मज़दूर बुलाने लगा और काम दोबारा शुरू करवाया, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे। हर दफ़ा कोई ना कोई रुकावट आ जाती और मुझे काम रोकना पड़ता। आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 5 बार मजदूर बदलने पड़े। फिर आखिरकार पोल्ट्री फार्म तैयार हो गया। जब पोल्ट्री फार्म तैयार हो गया तो मुर्गियां लाई गईं। मैंने वहां मुर्गियों की हिफाजत और देखभाल के लिए एक चौकीदार भी रखा। मैं खुद भी रोज वहां जाता था। चौकीदार बिल्कुल नया था। उसको उन वाकयात का पता नहीं था जो मजदूरों के साथ हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने मुझसे शिकायत की कि मुझे ये जगह थोड़ी भारी लगती है। मुर्गियां भी रात को बहुत डर जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी को देखकर डर रही हूँ, घबरा रही हूँ। एक दिन जब मैं पोल्ट्री फार्म गया तो देखा कि चौकीदार बहुत परेशान है। जब मैंने उससे पूछा कि इतना परेशान क्यों हो, तो उसने बताया कि मैं रात को किसी को यहाँ घूमते देखता हूँ। मैंने उस गरीब को कहा, हो सकता है कि कोई चोर हो, तुमने पकड़ा क्यों नहीं उसे? उसने कहा कि मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो चलते चलते गायब हो गया। मैंने चौकीदार को डांटा कि किस किस्म के चौकीदार हो तुम? लोग रात को इधर उधर घूम रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वो कहता है कि वो इंसान नहीं था। अगर वो इंसान होता तो मैं उसको पकड़ लेता। वो मेरे सामने से गायब हो गई और अंधेरे में गायब हुआ। खैर मिनाज, कुछ दिन बाद मुर्गियां गायब होने लगी। मुझे चौकीदार पे शक हुआ कि शायद उसने ये प्लान बहुत पहले से बना रखा है। पहले जिन्नात का ड्रामा कर रहा था और अब मुर्गियां गायब हो रही हैं। मैंने उससे सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ, कितनी मुर्गियां तुमने चुराई हैं? तो वो बोलने लगा कि मेरे बच्चों की कसम, मैंने एक भी इस तरह का काम नहीं किया। फिर चौकीदार ने कहा कि ताले की चाबी तो आपके पास होती है, तो मैं मुर्गियां कैसे निकाल सकता हूँ? लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने उस चौकीदार को निकाल दिया और दूसरा चौकीदार रख लिया। नया चौकीदार अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया। अगले दिन जब मैं गया तो उसने भी वही बातें शुरू कर दी जो पहला चौकीदार कर रहा था। उसने कहा कि मुर्गियां रात को बहुत डर जाती हैं और इस डर की वजह से एक दूसरे पर कूद जाती हैं और जख्मी हो जाती हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ देखा कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं आ जाती? तो चौकीदार ने कहा कि जब आवाज़ सुनाई दी तो मैं 1 घंटे तक शेड के बाहर बैठा रहा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुर्गियां ऐसे डर रही थी जैसे उनके शेड में कोई बिल्ली या कोई शेर आ गया हो। नए चौकीदार को आए 3-4 दिन ही हुए थे। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मैं बहुत हैरान हुआ कि मैंने तो उसे अच्छी सैलरी दी हुई है, उसकी बीवी और बच्चों के लिए रहने की जगह भी रखी हुई है। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि लोग रात को यहाँ आते हैं। पहली दफ़ा मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? उसने कहा कि यहाँ लोग हैं जो पूरी रात इधर उधर घूमते रहते हैं। हम इतने डर गए थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि ये ज़मीन का टुकड़ा मनहूस है और मेरी ही लापरवाही की वजह से मैंने यहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तो मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था और मज़ीद पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं मजबूर था क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। अगर अब पीछे हटता तो सड़क पर आ जाता। मिनहाज, वो दूसरा चौकीदार भी काम छोड़कर चला गया। अब मुझे नया चौकीदार लाना था, लेकिन मसला ये था कि जितने भी नए चौकीदार लाता अगले ही दिन शिकायतें शुरू हो जाती। एक सुबह जब मैं पोल्ट्री फार्म गया तो देखा कि चौकीदार के सर पर पट्टी बंध रखी है। ज़मीन पर बहुत सारा खून था। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि अचानक एक ईंट पीछे से आई और मेरे सर पे लगी और मेरा सर फट गया। मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था।
میں اسے قریبی کلینک لے گیا، اس کا علاج کروایا اور اس نے بھی نوکری چھوڑ دی۔ میں عجیب سی حالت میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روز نیا چوکیدار کہاں سے لاؤں۔ پھر مجھے ایک شخص ملا جو بہت مذہبی لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بندہ جنات سے نہیں ڈرے گا اور آرام سے چوکیداری کر لے گا۔ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب یہ بندہ فارم میں جا کر نماز اور قرآن پڑھے گا تو اس کی برکت سے میرا پولٹری فارم جنات سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگلے دن وہی بات سننے کو ملی جو میں نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ چوکیدار بھی کہنے لگا کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے میری شرٹ اتنی زور سے کھینچی کہ نماز پڑھتے ہوئے میرے کندھے میں موچ آ گئی، لیکن چوکیدار نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ چوکیدار کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی ایسا مل گیا ہے جو وہاں رہنے کے لیے تیار ہے۔ میں خود پولٹری فارم میں مغرب تک رہتا اور سورج غروب سے پہلے واپس نکل آتا۔ ایک صبح جب میں پولٹری فارم گیا تو دیکھا کہ چوکیدار نظر نہیں آ رہا، لیکن ہر طرف خون ہی خون ہے۔ میرے دل میں عجیب سا شک اور خوف پیدا ہونے لگا، میری سانس اٹکنے لگی۔ سوچا اللہ اس چوکیدار پر رحم کرے، اسے کچھ نہ ہو گیا۔ لیکن جب دیکھا کہ چوکیدار سامنے سے آ رہے تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ سر آپ چلے، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ چوکیدار کے چہرے کی پریشانی سے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھانا چاہتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں وہاں خون دیکھ چکا تھا، دوسری بات یہ کہ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے چابی لی اور پنجرہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ 30-40 مرغیاں مری پڑی ہوئی تھیں، ان کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں، لیکن کہیں بھی خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور چوکیدار سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے ان مرغیوں کو مارا؟ پھر اس نے کہا کہ سر آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ چوکیدار مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کا کمرہ دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی دیواروں پر خون ہی خون ہے۔ میں حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس پولٹری فارم میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنا دیگچی نکالی، وہ بھی خون سے بھری ہوئی تھی۔ پھر چوکیدار نے مجھ سے پوچھا کیا آپ نے پولٹری فارم کے دروازے پر جو خون تھا اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ پھر چوکیدار نے مجھ سے کہا کہ سر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں بہت سے چوکیدار رکھ چکے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ سب کیسے پتا چلا۔ جو مخلوق یہاں رہتی ہے اس نے مجھے کل رات خواب میں سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس نے آپ کو وارن کیا تھا، بہت سی چیزیں دکھائیں اور اشارے دیے تھے جن کے بعد آپ کو کام روک دینا چاہیے تھا، لیکن آپ بضد رہے اور اب آپ اسے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مخلوق نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے کام نہیں روکا تو اگلی باری ان مرغیوں کے بجائے آپ کی گردن بھی ہو سکتی ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ یہ خاص کرم ہے کہ میں یہاں نماز اور قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن خواب میں سب کچھ بتا دیا۔ اب میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ پولٹری فارم اب فوراً بند کر دیں۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرا سارا پیسہ لگا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں گا یا کیا میرا بنے گا۔ چوکیدار نے مجھے بولا کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اس مخلوق نے آپ مزدوروں کو، آپ کو، سب کو وارن کیا تھا اور آپ کو بھی۔ اس نے کہا اس مخلوق نے سب کچھ مجھے خواب میں دکھایا ہے۔ پھر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ 3-4 دن کام کے پیسے بھی نہیں لیے۔ میں بہت پریشان حالت میں تھا۔ میں پنجرے کے باہر بیٹھ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، روتے روتے مجھے پتہ نہیں چلا تب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آدمی آیا، میرے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا جہاں تم نے یہ پولٹری فارم بنایا ہے ہم وہاں ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں، اور تمہیں بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی اور کی جگہ پر کوئی انسان آ جائے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی تمہیں سمجھانے کی، لیکن تم نہیں سمجھے، اس لیے مجھے خود آنا پڑا تمہیں سمجھانے کے لیے۔ میری صلاح یہی ہے کہ اس عمارت کو گرا دو،
اور اس زمین کو ویسے ہی بنا دو جیسے پہلے تھا۔ اپنے خواب میں میں رو رو کر ان بزرگ آدمی سے کہہ رہا تھا کہ بابا جی، میرے پاس تو صرف یہ پولٹری فارم ہی رہ گیا ہے، اگر میں اسے گرا دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا تم ہمارے ساتھ یہ نیک کام کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ایک نیک کام کریں گے۔ میرے خواب میں وہ بزرگ آدمی میرے بالکل پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، لیکن میری حالت ایسی تھی جیسے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، جیسے وہ بزرگ آدمی واقعی میرے پاس بیٹھے تھے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ میری آنکھیں کھلنے کے بعد بھی وہ خوشبو ہر طرف مہک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جس شخص سے وہ خوشبو آ رہی تھی وہ ابھی بھی اٹھ کر گیا ہو۔ اس خواب کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ اگلے دن ہی میں نے مزدوروں کو بلایا اور جو بنی ہوئی عمارت تھی، کمرے تھے، وہ گرا دیے۔ جو مرغیاں زندہ رہ گئی تھیں انہیں میں ایک دن پہلے ہی گھر بھجوا چکا تھا۔ لیکن منہاج، جب وہ کمرہ اور شیڈ گر رہے تھے تو یقین کرے میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میری زندگی کی ساری جمع پونجی میری آنکھوں کے سامنے مٹی میں مل رہی تھی۔ جب وہ شیڈ گر گیا، میں نے وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے بولا کہ بابا جی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ کی باری ہے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اس وقت میں باہر نکلا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ چابی نکالوں۔ چابی کے ساتھ ایک پوٹلی بھی نکلی۔ اس پوٹلی میں آپ یقین نہیں کریں گے تقریباً 12 سونے کے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بابا جی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے ان سکوں سے گولڈ کا کام شروع کیا اور پھر مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ منہاج، اس کے بعد میری کبھی اس زمین کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ زمین کا ٹکڑا ویسا کا ویسے ہی موجود ہے۔ آج بھی اس زمین کے ٹکڑے کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہیں، لیکن واحد وہ ٹکڑا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا۔